جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ کل ہے، کل 8 ستمبر کو یہ جلسہ 2 بجے سٹارٹ ہوگا، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مقامی لوگ نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کوئی کراچی سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی پشاور سے ہے، کوئی فیصل آباد سے ہے، اور آج یہاں پر بہت بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ ایک تو لوگوں کو یہ توقعات تھی کہ یہ جلسہ شاید منسوخ ہو جائے، یا جس طرح پچھلے جلسے ملتوی ہوئے پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی ملتوی کر دے، لیکن اب یہ لوگوں کو توقعات امید ہے کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا، اور لوگ بھی پر امید ہے، پرجوش ہے، اور پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت حد تک پرجوش ہے۔ یہ رات کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جلسہ گاہ کی جو تیاریاں ہیں وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ یہ سامنے ایک بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ خواتین کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے، اور باقی یہ پورا پنڈال ہے۔ 9 مئی کے بعد یہ اسلام آباد میں پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو عمران خان کی کال پر جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو KPK میں جلسے ہوئے ہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ یہ جلسہ واقعی عمران خان کی کال پر اور عمران خان کے حکم پر بہت بڑا جلسہ ہوا ہے۔ اسی جلسے سے عمران خان کی رہائی بھی متوقع ہو سکتی ہے، اور جو حکومت ہے اس کے گھر جانے کے چانسز جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت لوگ پر امید ہیں، اور بڑے بڑے قافلے کراچی سے، کوئٹہ سے، لاہور سے، پشاور سے کچھ قافلے روانہ ہیں، اور کچھ قافلے صبح روانہ ہوں گے۔ جو سب سے بڑا قافلہ ہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں، وہ لے کر آئیں گے، اور اسی پہ توقع ہے کہ وہ بہت بڑا قافلہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو انتظامیہ ہے اس نے اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کیے ہوئے ہیں، کنٹینر رکھ کر، خاردار تاریں لگا کر، اور اس کے ساتھ بھاری نفری بٹھائی ہوئی ہے۔ اس جلسے کے تقریباً جو چاروں اطراف ہے ابھی بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، اور کسی بھی وقت کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، یا پھر حکومت اس جلسے کو منسوخ کرتی ہے تو پھر جو پولیس ہے وہ فوری طور پہ حرکت میں آئے گی۔ اور گزشتہ رات بھی یہاں پر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، جب PTI کی جانب سے سٹیج تیار کیا جا رہا تھا اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو فائنلائز کی جا رہی تھی، تو پولیس آئی اور پولیس کی مداخلت کی، اور پولیس نے کہا کہ یہ جگہ ہم نے آپ کو نہیں دی تھی بلکہ مویشی منڈی دی تھی، جس جگہ پہ اس وقت میں آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں اور جہاں پہ یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ جو سامان تھا وہ پولیس نے ضبط کر لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف نے آج یہاں پر تیاریاں شروع کی۔ تقریباً جس جگہ پہ یہ میں موجود ہوں، ایک تو یہاں پر بڑے بڑے گڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ابھی بھی آپ کو یہاں پہ کیچڑ نظر آ رہا ہوگا، گارا نظر آ رہی ہوگی۔ جو ہیوی مشینری لگی ہوئی تھی اس نے یہ ابھی تقریباً جو پنڈال ہے اس کو تیار کیا ہے۔ ابھی کافی حد تک تیار بھی ہو چکا ہے، لیکن کافی حد تک کام بھی باقی ہے۔ رات ابھی ہے، اور اس کے ساتھ کل 2 بجے تک ٹائم ہے۔ اور جس طرح سے یہاں پر لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ کل 12-1 بجے تک، رات 12-1 بجے تک یہ جلسہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ جو انتظامیہ ہے اس نے تقریباً 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک جلسہ اینڈ کرنے کا کہا گیا ہے، اور جو 41 شرائط رکھی گئی تھی مقامی انتظامیہ کی جانب سے، ان شرائط میں یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی جلسہ انتظامیہ نے خود سنبھالنی ہے، بلکہ اسلام آباد پولیس نہیں دے گی۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر وقتاً فوقتاً مختلف جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے۔ بیرسٹر گور آئے ہیں، اعظم سواتی آئے ہیں، عالیہ حمزہ آئی ہے، شعیب شہین ابھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دیگر MNA MPAs ہیں، سینیٹر حضرات ہیں، وہ بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً آئی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور باقی جو دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ ساری رات یہاں پر لوگ اسی طرح موجود رہیں گے، اور آپ کو ہم لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے جیسے ہی یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔